رہن سہن ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں، اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں، ذرا سوچیے. پانی کا ایک گلاس ہے، جگ ہے ہمارے پاس، لوٹا پانی کا ایک جگ ہے، اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں. اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا. 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا. آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں. پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا، 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا. جب تک ڈلا تھا، جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا. ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق. جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے. آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ، ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے، ادھر نہیں بنتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے. تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے. آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا. جلیبی میں ڈالا جاتا ہے، پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ. آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے، اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے. 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے، 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا. جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے، ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے، اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے، نہیں ہوگا. اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے، وہ بھی نہیں ہوگا. نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے. دونوں ایسے گھل گئے ہیں، ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا، یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. جب ہم اسلام میں آ گئے، مسلمان بن گئے، تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے. یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے. یا چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے. حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے، وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. ہر حال میں ہم، اور اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا، ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ، محمد کے رب کو چھوڑ دے، جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے. تو سمیہ نے کیا کہا؟ ہاشا و کلا، ہرگز نہیں. ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا، ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں، سمیہ کی شرمگاہ کے اندر، سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا. ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا. سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے، وہ بوڑھی عورت تھی، آسمان پر نظریں ڈالتی ہے. اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے. اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا، اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی
یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، اے ہمارے رب، اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا، مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں۔ اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے، یہ ہے اسلام میں رنگنا۔ سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے، اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ، لاکھ دنیا کوشش کرے۔ ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد، کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی، ہم 3 لاکھ روپے مانگیں گے۔ اس تقریر کا اثر کل پتہ چل جائے گا کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے ہم مانگیں گے، 3 لاکھ مانگیں گے، موٹر سائیکل مانگیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ اسلام۔ سمیہ کا اسلام دیکھو، اور اس کے بعد 2 اونٹ منگائے گئے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا۔ یہ پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک کا پشچم کی طرف۔ سمیہ کے دونوں پیر بندھے ہیں، ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، اے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی، تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے۔ سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی، یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ۔ کہتی ہے، اے سمیہ سمیہ کا حال دیکھیے آپ، کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے، کتنی اسلام کے اندر، اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سمیہ کیا کہتی ہے، اے ابو جہل وہ دیکھ۔ ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ ارے وہ جنت ہے، جنت۔ آیا ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے۔ آئے ابو جہل کوڑا تیرے ہاتھ میں، جلدی مار۔ ابو جہل کہتا ہے، سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے، ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے کعبے کے رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی، کیسے، کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا۔ اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں، اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا۔ ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔
لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، سمیہ کا سب کچھ چھینا، اس کی جان تک چھینی، اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے، مرتے وقت بھی وہ بالکل بس مردہ نہیں ہوئی، مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری۔ اس نے تو مجھے للکار دیا ہے، اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا، میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا، ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر، یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا۔ ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا، یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس موت کے آنے سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے، فیقول، اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں صدقہ اور خیرات کر لیتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے، میں ICICI بینک تک جاؤں گا، میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے، اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کا ٹائم دے دے، 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے، تاکہ